ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختهم. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں خود اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، حق یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے بارے میں وہ سب نہ فرماتے تو دنیا میں کسی انسان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ذات کے بارے میں کوئی ایک بات بھی معلوم کر پاتا یا کوئی ایک جملہ بھی بول پاتا. اس لیے کہ کسی چیز کے بارے میں انسان کے پاس جب معلومات ہی نہ ہوں تو اس چیز کے بارے میں انسان کیا بول سکے گا، اور اگر معلومات ہونے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو اور اس سے ملاقات بھی نہ ہو سکتی ہو اور اس سے بات چیت بھی نہ ہو سکتی ہو تو پھر اس کے بارے میں انسان کے بس میں کچھ بولنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اگر اللہ اپنی ذات کا تعارف خود نہ کراتے تو انسان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ انسان یہ کہتا کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی صفات ایسی ہے، اللہ کی قدرتیں یہ ہیں، اللہ کی حکمتیں یہ ہیں. اس لیے اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا. اس تعارف کرانے میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہونے کا معاملہ کرتے ہیں. رؤوف کے معنی بہت زیادہ شفقت کرنا اور رحیم کے معنی بہت زیادہ رحم کرنا. تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رؤوف اور رحیم ہونے کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. رؤوف اور رحیم ہونے کا تعلق صرف فرمانبرداروں کے ساتھ ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے. چنانچہ تمام وہ انسان جو اللہ کو نہ مانے، تمام وہ انسان جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، وہ بھی اسی زمین پر بستے ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی زمین کی پیدا کی ہوئی اللہ کی مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی روزی سے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اللہ کے پیدا کیا ہوا جسم استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ خدا کا انکار کیوں نہ کرتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کو ایک دن کے لیے نہ بھوکا مارتے ہیں نہ کبھی کوئی سزا فوراً دیتے ہیں. نظام اللہ کا ہے کہ جب چاہیں سزا دے سکتے ہیں مگر دیتے نہیں. کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کا ایک نظام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کے بعد پھر انہیں دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ یہاں تو زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے وسائل میں سے غذائیں چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے. ہوا تو بہرحال تھی وہاں، لیکن نہ غذائیں تھی اور نہ غذا پیدا ہونے کے امکانات وہاں تھے، نہ وہاں کی زمین میں پیداوار کی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی چیز پیدا ہو سکے، اور نہ کوئی پانی ہے. تو پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور جب پانی کے بغیر ہو نہیں سکتا تو زمین سے کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہو سکتی. تو گویا خشک پتھریلے اور ریتلے پہاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دانا بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہاں میں نے اہل و عیال کو بسایا، یا اللہ یہ زندہ کیسے رہیں گے یہاں؟ اب آپ یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما دیں مگر صرف ایمان والوں کو. یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ شاہ نے جواب فرمایا کہ نہیں، روزی تو سب کو ہی ملے گی.
ومن کفر فامتعہ قلیلا، اگر کوئی کفر بھی کرے گا یہاں روزی تو اس کو بھی ملتی رہے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی اپنی شفقتوں اور اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ اللہ کا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو نہ مانتا ہو بلکہ اللہ کا انکار کرتا ہو یا اللہ کی ذات میں توہین کرتا ہو، وہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے، اسی زمین پر کھاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایمان والوں سے زیادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اور خوش ہے، اور دوسرا انسان نیکیوں والا ہے مگر پریشانیوں میں ہے۔ اس پہ کبھی کبھی انسان حیران بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نیک ہوں تو مجھے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اور جب میں گناہ گار تھا تب تو بڑی آسانی کی زندگی تھی۔ اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کبھی نیک ہونے پر پریشانیاں آئیں گی، اور وہ پریشانیاں خدا کی ناراضگی کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں دوسری کئی مصلحتوں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور وہ پریشانیاں اور مصیبتیں صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے ہوں گی، تم سے ناراضگی کی بنا پر تم پر سزا نہیں آئے گی۔ کبھی تو پریشانیاں آتی ہیں انسانوں کی مجرمانہ زندگی کی وجہ سے، اور کبھی پریشانیاں آتی ہیں انسان کے مقامات کو بلند کرنے کے لیے۔ چنانچہ اگر یہ سوال کیا جائے دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس نے جھیلی، جواب آئے گا نبیوں نے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پریشانیاں کس نے جھیلی، کہ صحابہ کرام نے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جس کو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی پریشانیاں آئیں گی۔ پھر فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں اور آزمائشیں اور رکاوٹیں دقتیں نبیوں کا آتی ہیں، پھر جو جتنا نبی کے نزدیک پہنچ جائے گا اس کو اتنی مشکلات آئیں گی۔ تو اللہ جل شانہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کا، ہمدردی کا، عطاؤں کا، احسانات کا معاملہ کرتا ہے، چاہے کوئی انسان فرما بردار ہو یا نافرمان کیوں نہ ہو۔ اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو رؤوف الرحیم اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، ٹھیک یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ تو رؤوف الرحیم اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اور رؤوف الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف الرحیم ہونے کی عجیب عجیب مثالیں سیرت میں، آپ کی دعاؤں میں، آپ کے معاملات میں تو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ تو کبھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے سمجھا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، حضور کی شفقتیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ حضور کی دعاؤں میں ایک دعا میں نے پڑھی، اور وہ چونکہ عام کتابوں میں عام طور پر نہیں آتی ہے تو اس لیے اس دعا کو پڑھنے کا موقع بھی کم ہی آتا ہے۔ اس دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگی بڑی عجیب چیز، اور اس ساری چیز کا تعلق اپنی ہر امتی کے ساتھ۔ الفاظ مبارک آپ نے پڑھے اللہم انی اشہدک، یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، واشہد جمیع خلقک، اور میں آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، واشہد حملۃ عرشک، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، الا انی اشہد اللہ الہ الا انت، کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا، آپ کی تمام مخلوقات کو گواہ بنایا، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بنایا، اس بات پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اب ظاہر ہے جس گواہی کے لیے اللہ ہی کو گواہ بنایا گیا ہوگا، اور جس گواہی کے لیے ساری مخلوق کو گواہ بنایا گیا ہوگا، اور گواہی دینے والے ہیں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گواہی دینے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو گواہ بنا کر اگلی گواہی دینی ہے۔ کسی بات کو پختہ بنانے کے لیے، کسی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ عجیب انداز اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کو گواہی دینی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ کو ہی پہلے گواہ بنا رہا ہوں میں اس بات کے لیے جو آئندہ مجھے کہنی ہے۔ تو یا اللہ آپ میرے گواہ ہیں، آپ کی ساری مخلوق کو میں گواہ بناتا ہوں
اور تمام عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ ہیں، آپ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا میرے جس امتی نے اب تک ایسی گواہی نہ دی ہو، میری یہ گواہی اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجیے۔ یا اللہ میرے جس امتی نے اب تک یہ گواہی نہ دی ہو، اور ظاہر ہے کون امتی یہ گواہی دے سکے گا؟ یہ تو ذہن میں نہیں آئے گا کسی کو کہ ہم اللہ کو اللہ ماننے کے لیے اللہ ہی کو گواہ بنائیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور معمول تھا یہ کہ بے شمار معاملات میں اللہ ہی کو بیچ میں رکھتے تھے۔ مثلا حضور نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں مگر کسی اور سے نہیں، آپ سے ہی۔ اگر آپ سے میری کوئی پکڑ، اگر آپ کی طرف سے مجھے پکڑ آ گئی تو بچنے کی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بچنے کی جگہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہم انی اعوذ بک منک، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ ہی سے چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر مجھے حفاظت چاہیے تو بے شمار چیزوں سے حفاظت چاہیے، تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنے کے لیے آپ کی ذات، مگر خود آپ سے اگر مجھے حفاظت چاہیے، آپ کی پکڑ سے مجھے اگر اپنے آپ کو بچانا ہو تو میرے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ لا ملجا منک الا الیک، بچاؤ کی جگہ اگر آپ کی پکڑ سے کہیں ہے، آپ کی پکڑ سے بچاؤ کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ آپ ہی کے پاس ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ لا ملجا منک الا الیک رغبتا و رہبتا الیک، یا اللہ اگر آپ کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، مگر ڈر بھی آپ کا یہ سب سے زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ڈر بھی اللہ کا اور سب سے زیادہ تعلق بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہم انی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت۔ پھر آگے فرمایا یا اللہ میری جس امتی نے اب تک ایسی گواہی نہ دی ہو فاکتب شہادتی مکان شہادتی، یہ میری گواہی جو اس وقت میں نے دے رہا ہوں یہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیجئے۔ اس سے زیادہ ہمدردی اور اس سے زیادہ شفقت کا معاملہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھا، اس تعلق اور محبت کو اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ بے انتہا شفقت کرنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا۔ رؤوف کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور رؤوف کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا۔ میرے بھائیو، ایک طرف سے تو حضور کو اپنی ہر امت کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا تعلق کہ گواہی خود دی اور درخواست کر رہے ہیں اللہ سے یہ گواہی میرے امتی کے نام اعمال میں لکھ دی جائے، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جن کے پاس اعمال بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جن کے جو میرے بہت زیادہ قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو میری بہت زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں، بلکہ فرمایا جو اب تک ایسی گواہی نہ دے سکے ہوں، یعنی جن کی گواہی بہت پختہ قسم کی نہیں ہے، ان کے نام اعمال میں آپ علیہ السلام کی یہ گواہی لکھ دی جائے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، الحزب العظم کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے۔ الحزب العظم حدیث سے حاصل کیے وہ جمع کی ہوئی دعائیں ہیں، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کے قلب اطہر میں ایمان والوں کے دل میں ایمان والوں کے متعلق ایسی محبت ہے تو خود ایمان والے اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھیں ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہے۔ اور جب اس کو سوچیں گے تو اس وقت امت مسلمہ کی طرف سے حضور کو جتنا دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اتنا دکھ اور تکلیف آج کے دور کے کافروں سے بھی نہیں۔ حتیٰ کہ بے شمار لوگ جاتے ہیں وہاں روضہ اختر پر سلام پیش کرنے، اور سلام پیش کرنے میں بھی وہ صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، سلام پیش نہیں کرتے ہیں۔ وہاں فوٹوگرافیاں کریں گے، وہاں سیلفیاں بنائیں گے، وہاں جوتے لے کر کے جائیں گے اور نقش و نگار دیکھیں گے، اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں حاضر ہوئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ایمان والا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شاید جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ان کے خطرناک ترین دشمنوں کے دل میں آپ کی جتنی قدر اور محبت تھی اور آپ کی باتوں پر جتنا یقین تھا، آج کے ایمان والوں کے دل میں اتنی نہ قدر و محبت ہے اور نہ اتنا یقین ہے۔ اس زمانے کے کافروں کو بھی آپ کی بات پر جتنا یقین ہوتا تھا اور اس یقین کی بنا پر ان کے اقدامات ویسے ہی ہوتے تھے۔
ایک طرف سے وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، اور اندر سے ان کا قلب، اندر سے ان کا ضمیر گواہیاں دیتا تھا کہ اس کی بات تو حق ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور چند کافر بیٹھے ہوئے تھے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، چند کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب یہ سجدے میں گرے گا، جب سجدے میں جائیں گے تو کوئی گندگی ان کے جسم پر ڈال دو۔ اسی میں بیچ میں کسی نے کہا فلاں جگہ پر کل ہی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا وہ اوجڑی ووڑی اور گندی چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھا کر کے لاکس پر ڈال دو۔ چنانچہ ایک شخص جس کا نام تھا عقبہ، یہ شخص گیا اور وہ اوجڑی گھسیٹ کر کے لایا، اور جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے ہیں وہ ساری اوجڑی آپ پر ڈال دی اور وہ آپ کے جسم میں اطہر پر پڑی رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا رہا مگر مجھے ہمت نہیں ہوئی تو اور کچھ نہ کر سکا، تو میں حضور کے گھر دوڑ کر کے گیا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضور کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ وہاں سے آئیں، چھوٹی بچی، اور آ کر کے وہ اوجڑی جو آپ کے جسم پر تھی وہ نیچے گرائی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ کون کون لوگ ہیں۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کافر، وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے، اور ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم علیک بفلان بفلان بفلان، یا اللہ ان تمام کو آپ کی پکڑ فوراً آنی چاہیے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، وہ کہہ سکتے تھے اس کے کہنے کا کیا اثر ہوگا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکل گئے ان کے چہرے بدل گئے اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ جو اس نے کہا یہ تو ہو کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی بیان کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے وہ جملے ارشاد فرمائی تھی، وہاں جتنے لوگ تھے ایک ایک کو میں نے دیکھا بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سڑ رہی تھی۔ حضور کی دعا پوری ہو گئی اور ان کافروں کو بھی یقین تھا کہ یہ پورا ہوتا، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ اپنے قدیم دوست امیہ کے پاس ٹھہرے۔ امیہ کافروں کے سرداروں میں سے ایک صاحب تھے۔ اس شخص نے، حضرت سعد نے امیہ سے یہ کہا کہ میں خانہ کعبہ جا کر کے طواف کرنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے کہا دن میں جانا ٹھیک نہیں رہے گا، اور اگر دن میں ہی جانا ہوگا تو ایسے وقت میں جائیں گے کہ وہاں لوگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو مشتعل ہو جائیں گے، تو مدینے والے ہو اور مدینے والوں کے خلاف یہاں سخت ترین نفرت ہے، اس لیے ایسے وقت میں جائیں گے جب وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سعد نے امیہ سے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کسی وقت میں جائیں گے۔ چنانچہ ان کے اپنے خیال کے مطابق دوپہر کا وقت تھا کہ وہاں کعبے میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ امیہ اپنے دوست حضرت سعد کو لے کر کے نکلے۔ حضرت سعد ایمان والے ہیں، امیہ کافر ہے، پہلے سے ان کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ آئے ہیں اور امیہ کے ہاں ٹھہرے ہیں پرانی دوستی کی بنا پر، اس لیے امیہ اب ان کو لے کر کے جا رہے تھے خانہ کعبہ طواف کرانے۔ اندازہ یہ تھا کہ ان کو کوئی آدمی راستے میں نہیں ملے گا، لیکن اتفاق کی بات کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے کہا یہ کون صاحب ہے؟ عرب کے لوگوں کا ایک مزاج یہ بھی تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، خاص طور پر مکہ مکرمہ کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی، اور ان چند خوبیوں ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانوں نے عرب کے لوگوں کو منتخب کیا تھا اپنے دین کے لیے۔ ورنہ ایک سوال ابھرتا ہے یہ، اور یہ علمی سوال ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی قوموں میں گمراہیاں تھیں، ہر جگہ خرابیاں تھیں اور ہر طبقے کے اندر خرابیاں تھیں، تو جہاں دین بھیجنا ہے گویا خراب ماحول کے لیے بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو کسی بھی قوم کو منتخب کر سکتے تھے، اور قومیں بہت ساری آباد تھی، عراق میں قومیں آباد تھی، شام میں قومیں آباد تھی، چائنا میں قومیں آباد تھی، خود ہندوستان میں یہاں قومیں آباد تھی، اور ہر جگہ خرابیاں تھی، تو کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ شانو منتخب کر سکتے تھے اپنے اس دین کے لیے، اور جس جگہ کو منتخب کیا جاتا وہاں گویا بنجر زمین تھی، وہاں بگڑے ہوئے انسان تھے، وہیں کوئی انسان پیدا ہوتا نبی بن کر، تو اللہ نے عرب کے لوگوں کو کیوں منتخب کیا؟ سب جگہ کے لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے، کسی جگہ گمراہیاں زیادہ بڑے پیمانوں پہ تھی، کسی جگہ تھوڑی کم پیمانے پہ ہوں گی، کسی جگہ ایک قسم کی گمراہیاں، کسی جگہ دوسری قسم کی گمراہیاں، تو گمراہیاں پورے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ انتخاب کسی ایک قوم کا کرنا ہے تو عرب کے لوگوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ کہ عرب کے لوگوں کے اندر خرابیوں کے ساتھ ساتھ خوبیاں بھی تھیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ وہ جب کسی چیز کو قبول کر لیں گے تو پھر اس کے لیے جانے قربان کرنے کو تیار، پھر اس کے ساتھ دھوکہ دغا نہیں کریں گے۔ یعنی حضرت عمر ہیں تب بھی جب وہ کافر تھے، اور ایسا پختہ کافر کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے چلے،
اور جب اس نے ایمان قبول کیا تو پھر وہی عمر ہے، تو وہ پختہ کافر جو ہے وہ پختہ ایمان والا بنا اس وقت۔ اس لیے اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا کہ ان کے اندر جو اخلاقی صفات ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں اس وقت کفر پر لگ رہی ہیں، یہ خوبیاں اس وقت خرابیوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جب یہ خوبیاں، جب ان کے اندر ایمان آ جائے گا، ان کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ ایمان پر لگیں گی۔ ایسی جفاکشی کا مزاج دنیا کی کسی قوم میں نہیں تھا، مشکلات جھیلنے کا مزاج ایسے کسی قوم میں نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھاتا بھی دریافت نہیں، چھاتا تیار بھی نہیں ہوا تھا ابھی، اور اس ملک میں رہ کر کے حضور نے کبھی زندگی میں چھاتا استعمال نہیں کیا۔ اب صحابہ کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا اسی کڑکتی تھی دھوپ کے اندر ہزاروں میل کا سفر وہ کرتے تھے، نہ کوئی چھاتا، نہ کوئی، کسی ایک انسان کو شاید سن اسٹروک نہیں ہوگا۔ آج تو سارے لوگ مرتے ہیں کہ صاحب دھوپ میں نکلیں گے تو بیمار ہو کر کے مر جائیں گے۔ صحابہ اتنا پختہ مزاج، پختہ جسم، پختہ اخلاقی صفات، ان صفات کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے صحابی حضرت سعد مکہ مکرمہ امیہ کے پاس ہیں، امیہ لے کر ان کو طواف کرنے کے لیے چلے، راستہ میں ابو جہل ملا، ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ امیہ چاہتے تو جھوٹ بول دیتے کسی اور کا نام، انہوں نے کہا یہ ہمارا دوست ہے، مدینے سے آیا ہے، سعد ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا سعد مدینے کا اور یہاں مکے میں کیسے آ گیا؟ یہ اس کو جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور چونکہ تمہارے ساتھ ہے اس بنا پر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اگر تم ہمیں یہاں طواف کرنے سے روکو گے تو ہم تمہیں مدینے سے گزرنے سے روک دیں گے، تمہارا راستہ ملک شام جاتا ہے تجارت کرنے کے لیے، ہم وہ راستہ بند کر دیں گے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ اگر تم نے مجھے یہاں طواف کرنے سے روکا تو آگے ہم تمہاری شاہراہیں بند کر دیں گے اور تم ملک شام نہیں جا سکو گے تجارت کرنے کے لیے، یہ بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تھوڑے غصے کے ساتھ کہی، تو امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ ایک بڑے سردار سے بات کر رہے ہیں، ذرا نرمی سے بات کریں، سید اہل ہذا الوادی، اس پورے خطے کا یہ سردار ہے، یہ ذرا ادب سے بات کریں اس کے ساتھ، یہ امیہ نے حضرت سعد سے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت امیہ سے کہا کہ سردار وردار رہنے تو تم اپنی فکر کرو پہلے۔ اس نے کہا مجھے کیا فکر ہے؟ کہا تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی تمہارے بارے میں حضور نے فرمایا تم قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہاں قتل ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا وہ نہیں مجھے معلوم، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا۔ امیہ سوچ میں پڑ گیا، میں تو کہہ رہا تھا اس سے کہ ابو جہل کے ساتھ طبیعت سے بات کرو، اور یہ مجھے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا، اور کہاں کہا یہ بھی نہیں بتایا۔ بہرحال تو امیہ ابو جہل کو بھول گیا، سعد کو بھی بھول گیا، اس کو اپنی فکر پڑ گئی کہ میرے بارے میں ان کے نبی نے فرمایا میں قتل ہو جاؤں گا، کہاں قتل ہو جاؤں گا یہ نہیں بتایا۔ بہرحال تو اس کے بعد پھر حضرت سعد کو لے کر وہ خانہ کعبہ گئے یا نہیں گئے اس کا تذکرہ وہاں نہیں ہے، وہاں صرف اتنا ہے کہ جب وہ واپس آ گئے تو اپنی بیوی سے امیہ نے کہا ام صفوان تو نے سنا یہ جو ہمارے گھر میں مہمان آیا اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا اس مہمان نے یہ کہا ہے کہ ان کے نبی نے میرے بارے میں کہا کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ بیوی بھی پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہاں قتل ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا یہ نہیں بتایا انہوں نے کہاں قتل ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے امیہ کافر ہے، کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اس کی بیوی بھی کافر ہے، ان کو کیسے یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے بارے میں کہا وہ کہہ سکتا تھا، ان کی بات مانتے ہی نہیں ہے، لیکن یقین آ گیا۔ اور یہ سارا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے، اور بخاری شریف میں غزوہ بدر کے بیان سے پہلے امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، کہتے ہیں دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ جو کہا تھا قتل ہو جائے گا، یہ اشارہ تھا بدر کی طرف، تو بدر میں جا کر کے امیہ بہت بری طرح سے قتل ہو گیا۔ میرے بھائیوں کافروں کو بھی حضور کے ارشاد پر یقین ہوتا تھا، لیکن آج کا ایمان والا اپنے کمزور ایمان کی اس سطح کو پہنچ گیا ہے کہ وہ نبی کی بات سنتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے۔ تو ایک طرف سے حضور کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت، اور دوسری طرف سے امت کا رویہ اپنی نبی کے ساتھ ایسا ہے کہ صرف لفظوں کی حد تک ہم عاشق رسول ہیں، ہم لفظوں کی حد تک میں آپ کے پیچھے چلنے کو تیار، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی کرنے کو امت تیار نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ، اس وقت پورے عالم کی امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے، اور یہ ظلم کے شکار کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی ظالم قوم اگر اس دنیا میں اس وقت ہے تو مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ مظلوم قوم اگر دنیا میں اس وقت کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ ظالم کیسے ہیں
کہ اللہ نے سب سے قیمتی دین امت کو عطا کیا اور امت دین پر چلنے کو تیار نہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور ظالم کیسے ہے کہ اللہ نے سب سے قیمتی دین دیا اور یہ فرمایا دنیا کے انسانوں تک میرا یہ دین تمہارے ذمے ہے، تم پہنچاؤ۔ امت وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کرتا ہے اس کے لیے بھی رکاوٹیں لاتے ہیں۔ باقی عالم کی تو بات رہنے دیجئے، خود یہاں سری نگر شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص یہی شہر میں کچھ لوگوں کے پاس گئے ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے، ٹھیک، وہاں مسجد کے ذمہ داران آئے، کہا یہ کام یہاں مت کرو، یہاں حالات خراب ہو جائیں گے، یہاں ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو کہ آپ کسی کافر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ شہر سری نگر میں، یعنی کجا تو وہ خود کرتے ہیں، جہاں شہر سری نگر کی حالت یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کلمہ پڑھنا، جن کے پاس وہ کلمہ پڑھنے کے لیے گئے انہوں نے کہا 25,000 روپے چاہیے، اس کے بعد پھر کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، امت مسلمہ ظالم ترین قوم بھی اس وقت ہے اور مظلوم ترین قوم، کچھ اپنوں کے ہاتھوں سے کچھ غیروں کے ہاتھوں سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خون کس کا گرتا ہے کہ مسلمانوں کا۔ کن کے ہاتھوں سے؟ کچھ اپنوں کے ہاتھوں سے، کچھ غیروں کے ہاتھوں سے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ سچا دین کس کے پاس ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ اس دین سے دور کون ہے کہ سب امت مسلمہ ہیں۔ چنانچہ امت کے پاس نہ عبادات ہیں، امت کے پاس نہ نبی کے اخلاق ہیں، امت کے پاس نہ نبی کی سیاست ہے، امت کے پاس نہ نبی کا رہن سہن ہے، امت کے پاس نبی کی کوئی چیز بچی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایمان والے ان یہود و نصارہ کی ہر چیز کو خوشی کے ساتھ اختیار کرنے پر ہر اگلے دن قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ جن یہود و نصارہ صبح سے شام تک برا بلا بھی کہیں گے اور ان سے نفرتیں بھی کریں گے، مگر تہذیب انہی کے اپناتے ہیں۔ چاچے ایک یہودی کا آرٹیکل پڑھا، وہ کہتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو ننگا کر دیا، ہم نے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے عورتوں کو آبرو باختہ بنا دیا، ہم نے بڑی خوشی ہے ہم نے مسلمانوں کے کعبے کے اندر میوزک پہنچا دیا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ان کے نبی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں میں نے ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا جو رؤوف اور رحیم ہے تمہارے لیے، اور دوسری طرف سے ہمارا رویہ حضور کے ساتھ یہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات اولاً تو سننے کو ہی تیار نہیں، اور اگر سنیں گے بھی تو اس کو ماننے کو ہمارا دل آمادہ نہیں، اور اگر مانیں گے تو اوپر سے مانیں گے، عمل ہم کر نہیں سکتے ہیں، مگر ہیں ہم آپ کے، اور بس اس حد تک اگر آپ ہم کو اپنا مانتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اس سے آگے ہم بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، جب صورتحال یہ ہو تو پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کئی جگہوں پر ایک مضمون کو سمجھایا کہ اگر تم میرے نبی کے طریقے پر چلنے کو آمادہ نہیں ہو تو پھر میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہوں، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہارا صفایا ہوگا، تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا اور نئی قوم اسلام میں داخل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ایمان والے کو کسی ایمان والے دفتر میں ملازم رکھا گیا، وہاں وہ کام کرنے کو تیار نہیں، یہاں سے نکالا گیا، اس کے بعد یہی کام وہ کسی غیر مسلم دفتر میں کرنے کے لیے گیا تو پورا کام کر رہا ہے۔ ایمان والے کو ایمان والوں کا کوئی کام سپرد کیا گیا، اس میں وہ خرد برد کرنے لگا، اور ایمان والے کو جب کافروں کا کام حوالے کیا گیا تو پوری دیانتداری کے ساتھ پورا کام کرتا رہا۔ یعنی ایک ایمان والا جو ہے وہ یتیم خانہ چلا رہا ہے، اور اس یتیم خانے میں اس نے خرد برد کیا، اور بعد میں اس کو عیسائیوں کے NGO میں شمولیت کرنے کا موقع ملا تو وہاں صاف شفاف ٹھیک طرح سے حساب کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، امت کے ہر طبقے کا حال بھی انتہا زیادہ برا ہے، اور امت سمجھنے کو بھی تیار نہیں، امت ماننے کو بھی تیار نہیں، امت اپنا سدھار کرنے کو بھی تیار نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی مسلمانوں کی آبادی اور وسائل ہیں، اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھے، نہ اتنی آبادی تھی، نہ اتنے وسائل تھے، نہ اتنی سہولیات تھی، مگر اس وقت دنیا میں سب زیادہ تباہیوں کا شکار کوئی قوم نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی پرامن زندگی گزارتے ہیں، جو کروڑوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سب زیادہ تباہ حال اگر ہیں تو مسلمان، اور مسلمانوں کی تباہ حالی کا عالم یہاں تک ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں برما کے
مسلمانوں کا اتنا برا حال ہو گیا اور وہاں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے بعد 50-60 مسلمان ملک، اور ان 50-60 مسلمان ملکوں کے بس میں کچھ نہیں بلکہ ان کی زبانیں بھی بند ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے معنی یہ ہیں آئندہ اگر وہ کفر اور آگے پھیل گیا اور دوسرے ملکوں تک پہنچا اور وہی مزاج، ظاہر ہے جو مزاج وہاں اس کفر کے طبقے کا ہے وہ مزاج ہر جگہ کے کفر کا ہوگا، لازماً ہوگا، کہیں آج ہے کہیں کل پیدا ہوگا، اس وقت کے ایمان والے اس وقت کا حال سامنا کرنے کے لیے کیسے تیار ہیں؟ کیا مسلمان اس صورتحال کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جب وہ صورتحال آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم ایمان ہی چھوڑ دیں گے، مگر ہم اس مصیبت کو نہیں جھیل سکتے۔ میرے بھائیوں، بلال جیسے حالات تو آ چکے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، اور اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ کس وقت کب وہ حالات کہاں آئیں گے؟ اگر ایمان پختہ ہوگا تو ایمان انسان مقابلہ کر سکے گا، اور اگر ایمان میں کمزوری ہوگی فوراً ایمان والے اپنا ایمان چھوڑ دیں گے۔ آج بھی بے شمار مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اپنے 2 پیسے کے لیے، اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اپنی وقتی عزت بچانے کے لیے، اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو لگتا ہے جان کا خطرہ۔ بے شمار مسلمانوں کا حال یہی ہے، اور ہر جگہ کے ہیں، خود کشمیریوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ چاچی یہاں کے بے شمار بزنس کرنے والے دوسرے شہروں میں جب بزنس کرتے ہیں اور وہاں انہیں ضرورت پڑے اپنا مسلمان ہونے کو چھپانا پڑے گا، وہ چھپا لیتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں مسلمان ہیں بزنس کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ مندروں میں جا کر بھی ایسے بھی پائے گئے کہ جن کو مشرکوں کے میلوں میں بزنس کرنا ہے اور وہاں ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ شاید ہمارا بزنس چلے گا نہیں، تو کڑا تو بھی پہن لیا، کڑا بھی پہن لیا، اور ہر چیز ان جیسی، زبان بھی انہی کی جیسی استعمال کر لی، ٹھیک، اور ظاہر نہیں ہونے دیا تاکہ ہمارا بزنس چلے۔ تو جب ایمان والوں کا حال ادھر سے تو ہم کا اشہد اللہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اور ایمان والا جو ہے وہ اعلان نہیں، وہ چھپا دیتا ہے ایمان کو۔ کلمہ توحید الگ چیز ہے، کلمہ شہادت الگ چیز ہے۔ کلمہ توحید کا مطلب تنہائی میں کلمہ پڑھنا، کلمہ شہادت کے معنی علی اعلان کلمہ پڑھنا، دوسروں کو کہنا میں مسلمان ہوں، دوسروں کو کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں، دوسروں کو کہنا کہ میں نبی کو مانتا ہوں، اس کا نام ہے کلمہ شہادت۔ تو کلمہ شہادت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے سامنے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، لیکن ایمان والا اپنے ایمان کو چھپا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایمان والوں کی حالت یہ بن جائے گی، اس کے بعد پھر آگے نہ جانے کیسے حالات آ سکتے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو گواہی دے رہے تھے، اللہم انی اشہدک، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، وہ اشہد جمیع خلق کا، آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، وہ اشہد حملۃ عرش کا، اور آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، الا انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے کبھی تنہائی میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں، یا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہے، یا اللہ آپ سن رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال عرض کرتا ہوں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استحضار کی کیفیات بھی عجیب عجیب ہوتی تھی۔ مثلا ایک مرتبہ حضور نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، وترى مکانی، آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، میرا اندر اور باہر سب آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، لا یخفى علیک شیء من امری، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وانا الباعث الفقیر، اور میں فقیر، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، المستغیث فریاد کرنے والا، المستجیر آپ سے پناہ ڈھونڈنے والا، الوجل آپ سے گھبرا رہا ہے، المشفق آپ سے ڈر رہا ہے، اسألوک مسألۃ المسکین، میں مسکینوں کی طرح سے آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں، وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، ایک ذلیل بندہ جس طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑائے گا، میں اس طرح آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ یہ حضور دعا کر رہے ہیں، ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، ایک گنہگار ذلیل ترین بندہ جس طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوگا، میں اسی طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ عدوک دعاء الخائف الضریر، ایسا انسان کہ جو اندھا ہو اور ڈر رہا ہو کسی گڑھے میں گر نہ گر جاؤں، وہ جب کسی کو بلائے گا ہے کوئی مجھے پکڑو، جیسے وہ پکار رہا ہوگا ایسے میں آپ کے سامنے پکار کے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ آگے فرمایا، ذل لک جسم ہو، میرا جسم آپ کے سامنے ذلیل ہے، فاضت لک عین، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، میری گردن آپ کے سامنے جھکی ہے، پھر فرمایا میری دعا سن لیجیے۔ اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، ترى مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں،
تعلم سری وعلانیتی، میرا اندر اور باہر آپ کے سامنے کھلا ہوا، لا یخفی علیک شیء من امری، کوئی چیز میری آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسألک انا البائس الفقیر، میں ایسا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور فقیر. المستغیث المستجیر، فریاد کرنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا. الوجل المشفق، ڈرنے والا اور گھبرانے والا. اسألک مسألۃ المسکین، آپ کے سامنے اس طرح سے سوال کرتا ہوں جس طرح سے کوئی مسکین سوال کرتا ہوگا. ابتہل ابتہال العبد المذنب الذلیل، آپ کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑاتا ہوں جس طرح سے کوئی گنہگار ذلیل بندہ گڑ گڑا رہا ہو. یہ حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس طرح سے اللہ کا تعلق. تو بس ٹھیک اسی طرح سے کبھی تنہائیوں میں کہنا چاہیے یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، یہاں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی میری آواز نہیں سنتا، کسی کو میری حالت معلوم نہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ میرے اللہ ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے نبی میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں. یا اللہ میں تنہائی میں کہتا ہوں اللہ منی اشہدک، اللہ میں اصبحت اشہدک اشہد حملۃ عرشک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا نبیک وعبدک، اور محمد آپ کے نبی بھی تھے اور آپ کے بندے بھی تھے اور میں ان کا امتی ہوں. تنہائی میں یہ گواہی بار بار دینی چاہیے تاکہ نام اعمال میں یہ سرمایہ جمع ہو جائے. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے نفس اور ماحول کے مطابق یا اپنے نبی کے مزاج کے مطابق. نفس اور ماحول کا ہے کہ میرا جو جی چاہتا ہے میں وہ کروں گا، آج کا جو فیشن ہے میں وہ کروں گا. اور نبی کے امتی کا مزاج یہ ہے کہ میرا نبی جو کہے گا مجھے وہ کرنا ہے، چاہے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے، چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے لوگ مجھے تانا دیں یا کچھ کہنا ہے، مجھے تو وہی کرنا ہے جو میرا نبی کہتا ہے. اگر میرا نبی کہتا ہے یہ کام مت کرنا، میرا دل کتنا ہی چاہتا ہو میں یہ کام کروں گا، مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا نبی مجھے منع کر رہا ہے. اور اگر کسی کام کے کرنے کا میرے نبی نے مجھے حکم دیا، مجھے وہ کرنا ہے، چاہے میرا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اور چاہے لوگ مجھے کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہیں، چاہے اس میں میرا کتنا ہی نقصان کیوں ہو جائے، کیونکہ میں مومن ہوں. تو ایمان ہونے کا والے کا مطلب جیسے کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس ارادے سے جاتا ہے کہ جو مجھے یہ کہے گا مجھے وہ کرنا ہے، اگر یہ مجھے کہے گا پیاری ڈشیں چھوڑ دو میں وہ چھوڑ دوں گا، اگر جو چیز جس کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا اگر مجھے وہ منع کر دے گا مجھے وہ بھی. اگر اس نے مجھے کہا کہ آپ ڈنلپ پر آپ کو نہیں سونا ہے کیونکہ آپ کو کمر میں درد ہے، مجھے ساری زندگی کو ڈنلپ پر سوتے ہوئے، اگر اس نے مجھے کہا ہارڈ بیڈ پر سو، مجھے وہی کرنا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے اور اسی میں میری صحت کا راز چھپا ہوا ہے. جیسا پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کی بات ماننے کے لیے تیار ہو کر کے جاتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ مجھے ایسی بات سے منع کرے گا جو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں ٹھیک اسی طرح سے کم ایمان والا تو ایسا بنے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو، میرا نبی جو مجھے کہے گا مجھے وہ ماننا ہے اور جس چیز سے مجھے رکنے کو کہے گا مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. اگر امت کا مزاج یہ نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حالت ایمان کی حقیقی حالت نہیں ہے، ٹمپریری حالت ہے. یہ ایسی حالت ہے کہ جو ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے قیامت کے دن منظر دوسرا سامنے آ سکتا ہے. اور وہ منظر کیا ہوگا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر امت کو پانی پلائیں گے. اور بہت المیہ ہم سب کا یہ ہے، ہم سب کا، کہ ہم قیامت کے منظر کو بول تو دیتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کرتے. پڑھ بھی لیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ قیامت کو ہم محسوس نہیں کرتے. اگر محسوس کرتے تو حالت کچھ اور ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ دن جس کا آنا یقینی ہے، وہ دن جس میں زندہ ہونا یقینی ہے، وہ دن جس میں ہمیں بہرحال پہنچنا ہے اور زندہ ہونا ہے. وہاں نہ کپڑے ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ مرنے کی کوئی صورت ہے. چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، زندہ رہنا ہے 50,000 سال تک. اور تھکیں گے تو پھر بھی رک نہیں سکتے، بھوک لگے گی تو کھانا کہیں مل نہیں سکتا، پاؤں ٹھنڈے ننگے پاؤں چل نہیں سکتے ہیں، وہاں سخت ترین اس گرمی میں اسی ننگے پاؤں چلنا ہوگا اور چلتے رہنا ہوگا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے معصوم ذہن سے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کپڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا عائشہ کپڑے کہاں؟ کہنے لگا حضرت وہاں شرمائیں گے نہیں لوگ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی پریشانی کا عالم ہوگا، ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، کسی کو دھیان بھی نہیں آئے گا کہ دوسرا انسان ننگا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے. اس یقینی اس دن پہنچنا ہی پہنچنا. کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں،
کہیں سایہ نہیں ہے، سورج سر کے نزدیک، زمین تانبے کی طرح سے گرم، نہ کہیں کوئی چٹان ہے، نہ کہیں کوئی درخت ہے، نہ کہیں کوئی غار ہے، نہ کہیں کوئی مکان ہے، کوئی شکل نہیں ہے زندگی کو بچانے کی۔ اس کے بعد تمنا کریں گے موت آ جائے، مگر موت بھی نہیں آئے گی، اور موت قبروں سے تو نکلے ہوں گے، اور نکلتے ہوئے پریشان ہو کر کہیں گے ہم کو کس نے زندہ کر دیا۔ اس دن پہنچنا یقینی ہے۔ اس دن اگر پانی ہوگا تو صرف حضور کے قبضے میں ہوگا، اور اس کا نام ہے حوض کوثر، اس کے علاوہ وہ پانی ملنے والا اور کہیں نہیں۔ اور وہ حوض کوثر ایسا پانی کہ جس نے ایک مرتبہ اس میں سے پانی پیا پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ چنانچہ ایک دعا میں بھی سکھایا گیا، کیا؟ یا اللہ اپنا احسان فرما دیں کہ قیامت کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پلانا نصیب ہو جائے، لا نظمع بعدہ ابدا، اس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس دن حوض کوثر پر حضور پانی پلائیں گے، حضور سوچیں گے میری ساری امت تو آ کے نکل چکی آگے، اب تو میں حوض کوثر سے ہٹ کر کے میں وہاں پہنچوں گا جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں میں اپنی امت کی شفاعت کا کام کرنا ہے۔ یہاں تو اب میرا کام ختم ہو گیا، کیونکہ اب شاید کوئی امت باقی نہیں بچی ہوگی، اب کہاں پیچھے مسلمان رہے ہوں گے، اب تو اگر پیچھے رہ گئے ہوں گے کافر رہے ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی حضور سوچیں گے انتظار کروں گا، ممکن ہے کچھ لوگ ابھی پیچھے رہے ہوں گے بہت دیر۔ اس بہت دیر کا مطلب نہیں کتنے سال، یہ بھی معلوم نہیں کتنے 100 سال انتظار کریں گے، شاید اور ابھی آئے گا کوئی، تو کتنے 100 سال انتظار کرتے رہیں گے، بعد اس کے بعد دیکھیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حضور دور سے دیکھ کر کے سوچیں گے شاید میری امت کے لوگ ہوں گے، پھر خیال آئے گا نہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ تو نکل چکے ہیں، اب میری امت کا کون آدمی پیچھے رہا ہوگا، لیکن پھر بھی انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال جب وہ نزدیک پہنچیں گے تو نزدیک پہنچتے بعد حضور پہچان لیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پر اب تک کہاں تھے یہ، اور ان کا کتنا برا حال ہوا ہوگا، اور یہ جو ہزاروں سال اب تک یہ بھٹکتے رہے ہیں، ان ہزاروں سالوں میں ان کو پیاس سے کتنی بری حالت ہوئی ہوگی۔ حضور تیاری کریں گے کس بات کی کہ اب میں ان کو پانی پلاؤں گا، یہ تو بیچارے پریشان حال ہو کر کے پہنچیں گے۔ بہرحال حضور تیاری کریں گے پانی پلانے کی، وہ نزدیک آ رہے ہوں گے، اچانک بیچ میں پردہ آ جائے گا اور ان کو روک دیا جائے گا، حضور ادھر اور وہ ادھر۔ حضور سمجھ جائیں گے میری امت کے لوگوں کو مجھ تک آنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت عرض کریں گے بار الہ یہ تو میرے امت کے لوگ تھے، انہم اصحابی، یا اللہ میری امت کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے؟ تو حضور سمجھ جائیں گے کہ گویا ان کی زندگی میرے راستے پر نہیں تھی، یہ کسی اور طرح سے زندگی گزارتے تھے، یعنی ان کے ہاں نہ عبادت تھی جو میں نے کی، ان کے ہاں نہ اخلاق تھا ویسا جیسے میں نے بتایا، ان کی زندگی میں وہ سارے کام نہیں پائے گئے جو میں نے بتائے تھے، ان کی زندگی میں وہ سارے کام پائے گئے ہوں گے جن کو میں نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد حضور کے قلب مبارک جس کو قرآن نے کہا رؤوف الرحیم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا شفقت کرنے والے اور جن کی شفقتوں کا وہ عالم ہے، اس دل مبارک کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا غم ہوگا، اتنا غصہ آئے گا، اس غصے میں اور دکھ میں آپ نے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، برباد ہو جائیں یہ لوگ، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے دین سے ہٹ کر زندگی گزاری تھی۔ تو میرے بھائیو ہمیں سوچنا ہے ہم کس رخ پر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے عہد کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہم کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور بہت بڑا احسان فرمایا، تو اب نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایمانی رشتے کا تعلق ہے، وہ ہمارے نبی ہیں اور شفقت کرنے والے، اور اس سے بڑا شفقت کرنے والا اس کائنات میں انسان کا کوئی نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو تمہیں اپنی جانوں کی محبت ہے، یقیناً ہے، مگر تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا تو میرا نبی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ترجمہ کیا النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم، تو پانی شفقت چھو، تم کو زیادہ شفقت چھو، تم نبی صاحب میرے نبی کو تم سے زیادہ شفقت، جتنی تمہارے اندر تمہاری شفقت ہے اس سے زیادہ میرے نبی کو تم سے شفقت ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا النبی اولا بالمؤمنین، تمہارے جسم کا تمہارے ذمہ حق ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا تم پر حق ہے۔ تمہارا جسم تمہارا ہمدرد ہے اس سے زیادہ میرا نبی تمہارا ہمدرد ہے۔ تمہارا نبی، تمہارا جسم تمہاری فکر کرتا ہے تو اس سے زیادہ میرے نبی کو تمہاری فکر ہے۔ النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم، النبی احق بالمؤمنین من انفسہم، النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ مختلف تفسیریں کی گئی، ایک تفسیر یہی ہے کہ جتنی تم اپنی شفقت کرنے والے ہو
تم سمجھتے ہو تمہارا باپ تمہاری ماں سب زیادہ تم سے شفقت کرنے والے ہیں، تم سمجھتے ہو تمہارے دوست احباب اور کوئی نہ کوئی تمہارا مگر میں یہ کہتا ہوں تمہارا شفقت کرنے والا سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر ہے تو میرا نبی ہے۔ وہ شفقت کرنے والا نبی قیامت کے دن اتنے دکھ زدہ دل گرفتار ہو جائیں گے، ان کا دل اتنا دکھ زدہ ہو جائے گا، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، برباد ہو جائیں وہ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ ظاہر ہے جب وہ بددعا لگ جائے گی، اولاً تو پہلے ہزاروں سال پیچھے رہ چکے ہوں گے، پھر بڑی تمناؤں کے بعد جب وہ حوض کوثر کے قریب پہنچیں گے اور امید ہوگا اب ملے گا حوض کوثر پانی، اور اس کے بعد بیچ میں آڑ آ جائے گی اور آگے پہنچنے نہیں دیں گے، پھر حضور کی بددعا ہو جائے گی، اور وہ بددعا ہو رہی ہے کافروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو اس وقت اپنی حالت کیا ہوگی، بس یہی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے اس طرح سے جس طرح سے ہمارا نبی ہم سے چاہتا ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے نبی نے ہم سے کرنے کو کہا، چاہے ہمارا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے ہمارا سماج مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے ہمارے آج کل کے رسم و رواج جو آج کل کے فیشن اسے قبول کرتے ہو یا نہ کرتے ہو۔ ایمان والا تو وہی ہے، آنکھ بند کر کے کہ میرے نبی نے جو کہا مجھے وہ کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مجھے کڑوا لگے، چاہے وہ مجھے کتنا ہی بوجھ لگے، چاہے وہ کتنا ہی بھاری پڑ جائے، چاہے اس کی وجہ سے مجھے کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے، اور چاہے مجھے تانے سننے پڑے، مگر مجھے جب ایمان والوں کا مزاج یہ بنے گا تو وہ ایمان ہو سکتا ہے قیامت کی طرف کو بچا سکے گا۔ ورنہ میرے بھائیو اس وقت امت مسلمہ کا ایمان جو سارے عالم میں نقشہ دکھا رہا ہے، اس ایمان کے مطابق ہی امت کا حال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم ترین قوم خود مسلمان۔ اتنی دولتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اتنی دولتیں دنیا کی قوموں کے پاس نہیں ہیں، مگر وہ ساری دولتیں جن کے پاس ہیں وہ عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، فضول خرچیوں میں اور کن کن چیزوں میں خرچ ہوتی ہیں۔ جتنی حکومتیں پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی جتنی آج ہیں، لیکن آج کی ساری حکومتیں جن کاموں میں لگی ہوئی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ دنیا میں جتنا اسلام کی اشاعت کرنے کے وسائل آج ہیں، پچھلی تاریخ میں کبھی اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے تمام وہ وسائل جن کو وہ استعمال کر سکتے تھے اپنے دین کو دنیا کی قوموں تک پھیلانے کے لیے، ان کو نہیں، وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں صرف فضولیات کے لیے، صرف تباہیوں کے لیے، صرف خرابیوں کے لیے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں ایک ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو ادارہ باقاعدہ دین کی دعوت کا کام کرے خود مسلمانوں کے اندر اور دین کی باقاعدہ دعوت کا کام کرے غیر مسلموں کے اندر۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایسا ادارہ نہیں ہے، اور اگر کہیں دنیا میں کوئی شخص مسلمان اسلام قبول کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو ایسے انسان کو کہیں اکاموڈیٹ کرے کہ صاحب تمہاری تمام مسائل حل کریں، ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں۔ یہ امت کا حال۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کو میٹر لگا کے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنے احسان فرمائے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ اس لیے کامیابی تو اسی میں صورت میں ہے جب ہم ٹھیک واپس، اور اگر نہیں تو اللہ حفاظت فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ جب ہم کسی ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہاں عیاشیاں ہوتی ہیں، فحاشیاں ہوتی ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، گناہوں میں ماحول ڈوب جاتا ہے، پھر میں وہ ملک پر مصیبت لاتا ہوں، پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم توبہ کریں گے اپنی اس پوری پچھلی زندگی سے، جس زندگی میں طرح طرح کے جرائم، اور ارادہ کریں گے اگلی زندگی ویسی گزاریں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں، ویسی زندگی گزاریں جیسے ہمارے نبی چاہتے تھے، ویسی زندگی گزاریں جو ہماری لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن بن سکے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روزانہ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین۔ یا اللہ لک الحمد کما تقول وخیر ما نقول، یا اللہ لک الحمد کما تقول وخیر ما نقول یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں، یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں، یا اللہ یہاں کوئی اور فنکشن نہیں، یا اللہ یہاں کوئی اور دلچسپی کی چیز نہیں، یا اللہ ہمارے اندر ایمان کمزور ہی صحیح مگر ایمان ہے، تبھی تو ہم آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تبھی تو حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز سن کر آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ یا اللہ چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو فرشتے جمع ہوتے ہیں، بلکہ فرشتے حاضری لگاتے ہیں، اور
جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں تو گویا فرشتے موجود ہیں۔ یا اللہ آپ کے گھر میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے متبرک وقت پر یا اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ علی ہذہ الشہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ، علی ہذہ الشہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے پوری امت مسلمہ کا دردناک حال پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ کا دردناک حال پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس وقت امت مسلمہ دینی اعتبار سے جس تباہی کا شکار ہے، یا اللہ دنیاوی اعتبار سے جن ظلموں کا شکار ہے، اور اپنوں کے اور غیروں کے ہاتھوں سے جو مظالم ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یہ سب کچھ یا اللہ آپ کے علم میں ہے، اور یقیناً آپ کے فیصلے انصاف کے فیصلے ہیں۔ یا اللہ آپ کو حق ہے کیونکہ امت مسلمہ کی اعمال کی ناراضگی کی بنا پر اس سے بڑی تباہی آپ لانا چاہیں تو حق ہے، لیکن یا اللہ معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ساری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ ساری امت کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنوں کو بھی معاف فرما جو اپنوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ اور اپنوں امت کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو مظلومیت کے شکار ہو گئے، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، تیرے دین کے ساتھ جو بے وفائیاں یا ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اور ان کا کیا کہیں اپنا، یا اللہ ہم ان گناہوں سے بھی معافی چاہتے ہیں جن گناہوں کو چھوڑنے کا ہم نے ارادہ کیا اور آپ سے وعدہ کیا آپ نہیں کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کیے مگر آپ نے پھر بھی پکڑ نہیں فرمائی۔ یا اللہ آپ سے وعدے کیے فلاں کام کروں گا، لیکن یا اللہ پھر وہ کام کرنے کا وقت آیا تو نہیں کیا۔ یا اکرم الاکرمین وہ جو غلطی ہو گئی اس کی بھی معافی دے دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین آپ نے نعمتیں عطا کی یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر کریں گے یا نہیں، تو ہم شکر نہ کر سکے، آپ نے نعمتیں پھر بھی نہیں چھینی، اس پر بھی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے تھوڑی سی پریشانی ڈالی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے صبر کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یا اللہ ہم ویسا صبر نہ کر سکے جسے آپ یہ فرماتے کہ تم صابرین میں شمار ہو گئے، لے اللہ پھر بھی آپ نے رسوا نہیں کیا۔ یا اللہ آپ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا، جسم میں طاقت آئی اس طاقت کو پھر آپ کی نافرمانی میں خرچ کیا، پھر بھی آپ نے ذلیل نہیں فرمایا، تو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کس کس غلطی کی معافی چاہیں، یا اللہ کس کس گناہ کی معافی چاہیں، یا اللہ ارادہ کیے نماز دھیان سے پڑھیں گے، کھڑے ہو گئے خیالات کہیں اور پہنچ گئے، یا اللہ ارادہ کیا آنکھوں کی حفاظت کریں گے، بازار میں پہنچے آنکھ بچا نہ سکے، یا اللہ ارادہ کیا حرام دولت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن جب کمانے کا وقت آیا تو اپنے آپ کو قابو رکھ نہ سکے، یا اللہ ارادہ کیا آپ غصہ نہیں کریں گے، مرحلہ آیا تو اپنے آپ کو بے قابو کر دیا، یا اللہ مرحلہ یا اللہ ارادہ کیا فضول جگہ مال خرچ نہیں کریں گے، وقت آیا تو فضول خرچیاں کرتے رہے، یا اکرم الاکرمین ارادے کیے بد اخلاق نہیں بنیں گے، لیکن مرحلہ آیا تو اپنے آپ کو برے سے برے اخلاق کے ساتھ یا اللہ آپ کے مخلوق کے ساتھ رویہ برتا ہے۔ یا اللہ کون سی غلطی ہے یا اللہ جو ہم سے نہیں ہوئی ہوگی تو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ امت کی مظلومیت پر رحم فرما دے، یا اللہ برما کے مسلمانوں کو جس طرح سے ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، یا اللہ اب تو امہ ایمان والوں کے یا اللہ کندھوں پر کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی ہے، وہ تو عادی ہو گئے ان منظروں کو دیکھنے کے لیے۔ یا اللہ کس سے فریاد کریں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ دشمنوں سے امیدیں لگا کر کے بیٹھیں، یا اللہ امت اتنی کثرت کے ساتھ، اتنے وسائل کے ساتھ، اتنی قوتوں کے ساتھ ساری دنیا میں آباد ہے، لیکن یا اللہ ایک مظلوم کی مظلومیت پر یا اللہ کسی آنکھ بہنے کو تیار نہیں۔ یا اکرم الاکرمین عالم کے حالات کو بدل دیجئے اور امت مسلمہ کے اندر سدھار پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ آج کن بے حس حکمرانوں کو گردنوں سے اتار دیجئے، یا اللہ جو عیاشوں اور فحیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی کرسیوں کو یا اللہ صرف دنیاوی لالچوں اور دنیاوی مفادات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، ان کو گردنوں سے اتار دیجئے اور ایسے حکمران عطا کر دیں جو تیرے امت کے غمخوار بنے، جو تیرے دین کے پاسبان بنے، جو مظلوموں کی ہمدردی کرنے والے ہوں، یا اللہ جو راتوں کو جاگ کر کے امت کو آرام پہنچانے والے ایسے حکمران عطا کر دے۔ یا اکرم الاکرمین
یا اکرم الاکرمین دولت مندوں کو دولتیں ملتی ہیں وہ عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس میں بلکہ ان کے پڑوس میں لوگ ایمان والے بھوکے مرتے ہیں ان کو اثر نہیں ہوتا۔ یا اکرم الاکرمین ایسے بھی ایمان والے دولت مند ہیں کہ اللہ ان کے مزدوروں میں یا اللہ ان کے گھر کے نوکروں کی عورتیں عصمتیں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، مگر صاحب لوگ جو ہیں اپنی عیاشوں پر اپنی دولتیں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ امت کے حال کو درست فرما دے، امت کے حکمرانوں کا حال بھی درست فرما دے، امت کے تاجروں کا حال بھی درست فرما دے، امت کے علماء کا حال بھی درست فرما دے۔ یا اللہ ان کے علم میں پختگی، ان کے اعمال میں پختگی، یا اللہ ان کو امت کا صحیح سدھار بنانے والا، نہ کہ امت کو لڑانے والا، نہ کہ امت کے اندر فساد پیدا کرنے والا۔ یا اللہ امت کو بھی علماء ربانی بننا نصیب فرما، اور اگر دنیا میں علماء سوء ہیں تو ان کے شر سے امت کو محفوظ فرما دے، ان کے شر سے اور پھیلائے جانے والے یا اللہ برے اثرات سے امت کو محفوظ فرما، ہر باطل کے نقشے کو مٹا دے، ہر خیر کے نقشے کو آباد کر دے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین جن کے گھروں میں جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں دور فرما، جن کے گھروں میں جو پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما، جو بے آسرا ہیں ان کے آسرے بن جا۔ یا اللہ جہاں ظلم ہے وہ ظلم کے خاتمے فرما، یا اللہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ جو لا علاج بیماریوں میں ہیں یا اللہ ان کے لیے ان ڈاکٹروں کے ہاں ایک چیزیں لا علاج ہیں، آپ کے ہاں تو ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے۔ یا اللہ جو لا علاج ہیں ان کو علاج کر دیجئے، اور اللہ اپنے غیب کی قوت قاہرہ سے ان کو صحت عطا فرما، اور اگر یا اللہ کسی کے مقدر میں صحت نہیں ہے تو یا اللہ ایمان کا وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا اکرم الاکرمین مرنا ہر ایک کو ہے اور اپنے وقت پر مرنا ہے، کوئی لا علاج بیماری میں ہو یا قابل علاج بیماری میں ہو، اپنے وقت پر مرنا ہے یا اللہ اس پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن یا اللہ جو لوگ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ کبھی ان کا ایمان چھن جاتا ہے، ان کے ایمانی حالت کو درست کر دے تاکہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین امت کے ہر جگہ کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، امت کے ہر جگہ کے مسائل کو حل فرما دے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل فرما دے یا اکرم الاکرمین۔ اور اگر امت ان اعمال کے مبتلا ہے جن کی بنا پر آپ غضبناک ہیں تو اللہ آپ کو جو قدرت ہے امت کو ان برے اعمال سے نکال کر ایسے اعمال پر کھڑا کر دیجئے کہ وہ آپ کی نصرتوں کے حقدار بن جائے، پھر آپ اپنی نصرت سے ناصل فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین آپ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک و سچی حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ یقیناً جمعے کے دن کوئی لمحہ ایسا آتا ہوگا اس میں جو دعائیں کی جائیں گی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ آپ کو تو قدرت ہے، آپ کو تو طاقت ہے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسی لمحے کو وہ لمحہ بنا دیجئے اور ساری امت کے حق میں یا اللہ ان دعا کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اسی لمحے کو وہ لمحہ بنا دے یا اللہ، اور امت کے ہر فرد کو یا اللہ ویسا بنا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں، وہ ایسا بنا دے جیسا آپ کا دین چاہتا ہے۔ یا اللہ امت کے ہر فرد کو ہر فرد کو یا اللہ ویسا بنا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور وہ دین کے مطابق زندگی گزارنے والا خود بنے اور دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنے اور سارے عالم میں تیرے دین کے غلبے کا فیصلہ ہو جائے۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی اور غیروں کی سوسائٹیوں میں بھی اسلام کا اور ایمان کا غلبہ ہو جائے۔ یا اللہ اسی لمحے کو وہ لمحہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اگرچہ آپ کا قانون یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا سنت اللہ، اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے کہ ایمان پھیلتا ہے محنتوں سے، ایمان پھیلتا ہے قربانیوں سے، زندگی میں دین آتا ہے محنت اور قربانی سے۔ یقیناً آپ کا قانون یہی ہے، مگر یا اللہ آپ کے قانون سے بڑی آپ کی قدرت ہے۔ آپ کا قانون جہاں رک جائے گا اس سے آگے آپ کی قدرتیں کام کرتی ہیں۔ یا اللہ آپ کی قدرت تسلیم ہے، آپ سب کو چاہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں جنت والوں کو جہنم میں پھینکنا آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ انک علی کل شیء قدیر وما ان ربک فعال لما یرید وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ آپ نے خود فرمایا ہمارا یقین ہے، تو یا اللہ جب آپ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے تو آپ فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ امت کو کھڑا کر دیجئے پھر اس نہج پر کہ اس کے نتیجے میں امت کی زندگی ایسی گزرے کہ حضور کی قبر مبارک پر جب امت کے حالات پہنچیں تو حضور کے قلب مبارک کو راحت اور خوشی ہو کہ میری امت کے حالات درست ہو گئے، ورنہ جب امت کے حالات وہاں پہنچتے ہوں گے تو حضور تڑپتے ہوں گے، بلکتے ہوں گے، میری امت کا ہر پہلو تباہ حال ہے۔ یا اکرم الاکرمین ہم درخواست کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک جمیع ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک تکلان منک المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔